ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلقۃ الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ میرے گلے کو رات ہی کچھ ہوا، اس سے قبل کا تو بالکل ٹھیک تھا، مختلف پروگرامات بھی ہوتے رہے، لیکن آج میں اپنی بساط کے مطابق میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ اگر کہیں کچھ کمی آپ محسوس کریں تو اس کی میں آپ سے پہلے ہی معافی طلب کرتا ہوں۔ خیر بندے اصل ڈرے ہوئے نہ ہوئے، گل سمجھتے پہ ہونا بار بار، لیکن خیر کوئی نہیں۔ بات یہ ہے جی، رات میں ایک پروگرام پر تھا تو وہاں پابندی یہی تھی اور ہر جگہ ہوتی ہے کہ جی نعرہ سٹیج سے لگے گا، تو میں نے سٹیج سیکرٹری سے کہا، میں نے کہا جناب بات یہ ہے، ایک اتنی لمبی تمہید باندھ کر ایک لمبی گفتگو کرنے کے بعد جب ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب عوام اس پر بولے گی اور ہم تھوڑا سا اس درمیان اگلی گفتگو کو شروع کریں گے اور ایک وقفہ آئے گا، تو عوام کو آپ نے منع کیا ہوا ہے، آپ نعرہ لگاتے نہیں ہیں تو سسٹم جو ہے نا وہ نہیں چلتا۔ ایک دلچسپی کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، وہ IS چلاتا تھا۔ وہ جب IS چلاتا تھا تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک اڈے پر پہنچتا تو اڈے پر پہنچنے سے پہلے نا وہ گاڑی کا ٹائر سڑک سے نیچے اتار دیتا تھا۔ سڑک سے نیچے اتارنا تو ایسے جب جانا تو گرد اڑ رہی ہوتی اور وہ محسوس ہوتا کہ بھئی گاڑی بڑی سپیڈ سے آ رہی ہے۔ اب وہ گاڑی سپیڈ سے آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو ہارن بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار ہارن دیتا ہوں تو بریک نہیں لگتی، بریک لگاتا ہوں تو ہارن نہیں بجتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ بھئی ایسا جیڈی بھی دھوڑ اڑا کے آئیے جے نعرہ نہ لگے تو گل نہیں بن گئی، جے نعرہ لگے تو مڑ بریک نہیں لگتا۔ ہر انسان جو کلمہ گو ہے اس کی بنیاد میں ایک لفظ ہے اور اس لفظ کو کہتے ہیں لا، کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔
یہ لفظ لا اپنے اندر بہت سے معنوں کو لیے ہوئے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سب چیز، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب اس آیت سے نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی شخص نفع میں بھی ہے کہ نہیں، یہی محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سب خسارے میں۔ تو لا لفظ جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے، مگر اللہ کے۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں تو اس اظہار کے ساتھ ہی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے اور رسالت پناہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ کلمہ پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم مسلمان ہو گئے، ہماری بنیاد میں پہلا لفظ لا آ گیا کہ اب کوئی اور شے نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ جتنی ساری دنیا ہے، ساری کائنات کے جتنے بااثر لوگ ہیں، بااثر افراد ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے رب کی، اور کوئی طاقت قوت موجود نہیں ہے۔ یقین بھی رکھیا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ اولاد دیتا ہے۔ کوئی اور کچھ بھی دنیا کی کوئی بھی قوت کچھ نہیں کر سکتی، صرف ایک اللہ ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، میں نے پڑھا، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات کے کسی حصے میں پڑھیں، دن کے کسی حصے میں پڑھیں، زوال کے وقت پڑھیں، سورج کے طلوع کے وقت پڑھیں، عین پیک کے وقت پڑھیں، کسی لمحے کے اندر پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس لمحے میں آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دن اور رات کے کسی حصے کسی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آخری لمحے کے اندر ہو اور وہ اپنے اولاد کو بھی نہ پہچان سک رہا ہو اور اللہ اس کی زبان سے کلمہ جاری کر دے اور اس کی زبان کلمہ پڑھ رہی ہو، وہ کلمے کو پہچان رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہا ہوتا۔ یہ ایک ایسی قوت اور ایسی طاقت ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے آج کے زمانے میں، آج کے اس دور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ جتنا دل چاہے پڑھیں، صبح پڑھیں، شام، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تو حالات یہ نہیں تھے، حالات یہ نہیں تھے، حالات یکسر مختلف تھے کہ وہ افراد جو 40 سال تک آپ کے ہمراہ زندگی گزار چکے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت اور آپ کی ایمانداری کی گواہی دیتے، آپ کو ہر لمحے اور ہر حال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور منصف ہیں، جو اپنے فیصلے آپ سے کرواتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں اس سے ایک لمحہ قبل بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑا ہم نے سچا آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جب رسالت پناہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہی افراد جو ایک لمحہ قبل آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، دوسرے لمحے میں ہی ان کی زبان سے مغلظات کا طوفان نکلتا ہے، دوسرے لمحے میں ہی وہ آپ کی تردید کرتے ہیں، دوسرے لمحے میں ہی ان کے ہاتھوں میں پتھر آ جاتے ہیں، دوسرے لمحے میں ہی وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، دوسرے لمحے میں وہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، دوسرے لمحے میں وہ آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ پر تلواروں
اور نیزوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اور آپ نے جس عالم میں کہا وہ کوئی عام زمانہ یا عام وقت نہیں تھا، وہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ ایسا وقت تھا کہ جس وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا۔ ایسا وقت تھا جب پوری عرب کی سرزمین پر کفر اور ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، جب خرمن امن پر فساد کی بجلیاں گرتی تھی۔ ایسا عالم تھا کہ جس وقت بیت اللہ جس کی طرف رخ کر کے میں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، وہی بیت اللہ جس کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے، وہی بیت اللہ جو میری اور آپ کی عقیدت کا محور ہے، وہی بیت اللہ جہاں جانا میں اور آپ سعادت سمجھتے ہیں، وہی بیت اللہ جس کی طرف جب کوئی جاتا ہے تو ہم اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، جب واپس آتا ہے تو ہم اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت جگہ لے چکے تھے، وہی بیت اللہ جہاں اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہونا تھا، وہاں منات اور عزا کی عبادت کی جاتی تھی، وہی بیت اللہ جس میں رب سے بارش طلب کی جانی تھی، وہیں پر عزا سے بارش طلب کی جاتی تھی، جہاں رب سے مناجات کی جانی تھی، وہاں 360 بتوں سے عبادت اور ان سے طلب کیا جاتا تھا۔ مشکل کشائی کا خدا الگ ہے، حاجت روائی کا خدا الگ ہے، اولاد کا خدا الگ ہے، دولت کا خدا الگ ہے، رزق کا خدا الگ ہے، بارش برسانے والا خدا الگ ہے اور مدد کرنے والا خدا الگ ہے۔ ایسے نظام کے اندر، ایسے ماحول کے اندر رسالت بنانے، پیغمبری وہ نظام لے کر جو غار ہرا سے نکلا تھا، اسی پیغام کے ساتھ رسالت بنا اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے، نہ منات کی کوئی عزت ہے، نہ عزا کی کوئی عزت ہے۔ اگر کوئی عزت ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی وقار ہے، کوئی قدر ہے، کوئی قادر ہے، کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی کچھ کرنے کے قابل ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے الفاظ رسالت پناہ کی زبان سے نکلے، جواب میں پتھر برسے ہیں، جواب میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، جواب میں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا ہے، جواب میں آپ کے جسم اطہر سے لہو نکلے، جواب میں آپ نے 3 سال تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیے، جواب میں آپ کو پتے کھانا پڑے، جواب میں آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے، جواب میں آپ کو ہجرت کرنا پڑیے، جواب میں آپ کو تلوار بھی نکالنا پڑیے۔ ایسے نظام کے اندر بھی پیغمبری اس نظام کو لے کر نکلیے، لا الہ الا اللہ کے ورد کو لے کر نکلیے، رب کی وحدانیت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے نکلیے، الہ کلمت اللہ کے نظام کو لے کر نکلیے۔ فرعون کی چوٹی سے لے کر گنبد خضرا تک کا مکمل نظام، 23 سالہ جدوجہد، 23 سالہ نظام میرے اور تیرے حوالے کیا گئے کہ اگر تو نے ایمان لانے تو آمنو بھی بسم ما آمنتم۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ ابن امیر عظیمت، نعرہ تکبیر۔ پیغمبری کا نظام وہ لے کر نکلے اور ایک طویل جد و جہد کے بعد، طویل محنت کے بعد رسالت پناہ نے ایک کھیتی بنائی ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس، شاید آپ کے علاقہ میں یہاں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو کسان ہو، جو کھیتی کرتا ہو، کوئی ہے آپ میں؟ کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ گندم کھاتے تو ہیں، بولے نا، گندم کھاتے ہیں نا، مدرسے والے مفت ملتی ہے لیکن کھاندے تو ہو، بولو نا بھائی۔ اور کہا کیا جاتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا نیچے نہیں گرنا چاہیے، دانہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے، کس لیے کہ اس کے پیچھے کسان کی محنت ہے۔ کسان نے 6 ماہ تک طویل وقت گزارا ہے، اس نے ٹھٹھٹی ہوئی راتوں میں ننگے پاؤں پانی لگایا ہے، اس نے بیج ڈالے، پھر انتظار کیا ہے کہ کبھی اس سے پھل نکلے گا اور پھر اس پھل کو فروخت کر کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ 6 ماہ کی مدت کے انتظار کے بعد
اس کا پھل نکلتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے سامنے پہنچا، ہم نے لقمہ بنایا کھا گئے، ہم نے لقمہ بنایا کھا گئے۔ ایسے ہی ہے نا، اسلام کی 23 سالہ محنت، لقمہ بنایا کھا گئے، لقمہ بنایا کھا گئے نا، قدر نہیں کی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو جسم کی چربی کے ساتھ کوئلے بجھائے گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا ہے، جب صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو تپتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا ہے، جب صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو کنبہ قبیلہ چھوڑ کر مکہ میں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، جب صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے تو ان پر طرح طرح کی مشکلات آئی ہیں، ایسی مشکلات بھی آئی ہیں کہ جسم کے تن کے کپڑے تک اتار لیے گئے ہیں، تن کے کپڑے تک اتار لیے گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ تم مانو، ان بتوں کو مانو، اور ان کی زبان سے الفاظ لا الہ الا اللہ کے تھے۔ رسالت پناہ نے محنت کی اور اس کھیتی کو بنایا، اور کھیتی بنا کر رسالت پناہ سر بسجدہ ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سجدے میں سر ہے، تپتی ہوئی سرزمین پر چہرہ اطہر آنسوؤں سے تر ہے، اور آپ رب سے یہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 نہ بچے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں، اگر یہ 313 نہ بچے، لا الہ نہیں بچے گا، لا الہ نہیں بچے گا۔ اگر لا الہ نے بچنا ہے، تیری وحدانیت نے بچنا ہے، تیری توحید نے بچنا ہے، تو یہ 313 بچیں گے تو بچے گی، تیرا نام لینے والے یہ افراد بچیں گے تو قیامت تک تیرا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور رسالت پناہ نے اس محنت پر، اس کھیتی پر تمام جد و جہد کو خرچ کر کے آخری الفاظ رسالت پناہ نے ان سے یہ کہے ہیں کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر چھوڑے، تمہارے لیے، زور سے بولیے نا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر چھوڑے۔ یعنی رسالت پناہ نے بتلایا ہے کہ جو دین ہے وہ صحابہ کا ہے۔ کتاب خدا میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ویسا جیسا صحابہ لائے، ایمان لانا ہے تو ویسا جیسا صحابہ لائے، اس کے علاوہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ حضور نے انہیں ہادی بنا دیا، مہدی بنا دیا، حضور نے انہیں معیار عدل بنا دیا، میرے اور تیرے سامنے نمونہ دے دیا۔ ایمان لانا ہے تو ایسا لے آ۔ 1,44,000 افراد پر مشتمل وہ نمونہ مجھے اور تجھے دیا گیا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا یہ افراد ایمان لے کر آئے ہیں، معیار عدل بنا کر میرے اور تیرے حوالے کیے۔ امام اعظم ہو، امام بخاری ہو، مجدد الفسانی ہو، شاہ عبدالقادر جیلانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، شاہ عبدالعزیز ہو، علامہ قاسم نانوتوی ہو، علامہ عبدالشکور لکھنوی ہو، علامہ دوست محمد قریشی ہو، علامہ عبدالستار توسوی ہو، یہاں تک کہ سارے سلسلے کو آپ اٹھا سکتے، پڑھ سکتے۔ بڑے سے بڑا کتب، بڑے سے بڑا ابدال، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا پیر طریقت، رہبر شریعت نہ طریقت کا راستہ بتلا سکتے، نہ شریعت کا راستہ بتلا سکتے جب تک وہ اصحاب رسول کے واسطے کو اختیار نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، وہ کسی صورت کے اندر نبوت کے بتائے ہوئے طریقے نہیں بتلا سکتے۔ نبوت کا راستہ، نبوت کا طریقہ تبھی بتلایا جا سکتے جب ان کی زبان سے اصحاب رسول کا واسطہ بیان ہوگا۔ جب امام اعظم کہیں گے کہ میں نے اپنے استاد سے سنے اور میرے استاد نے عمر بن خطاب سے سنے، میرے استاد نے ابو بکر صدیق سے سنے، میرے استاد نے عثمان بن عفان سے سنے، میرے استاد نے علی بن ابی طالب سے سنے، امام بخاری ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جب تک صحابی رسول کا واسطہ نہیں ہے، امام بخاری نہیں
نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ براہ راست رسول اللہ سے سنی ہے. جب بھی بیان کریں گے واسطہ صحابی رسول کا ضرور ہوگا. تمام فقہ کے مسائل ہوں, شریعت کے مسائل ہوں, کتاب اللہ ہو, حدیث مبارکہ ہو, ہر ایک چیز کی روایت اصحاب رسول سے. اصحاب رسول کو رسالت بنانے ایسا معیار بنا چھوڑے, ایسا سانچہ بنا چھوڑے, ایسا نمونہ بنا چھوڑے جس سے انکار قیامت تک نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکے گا. امام تمام مسائل میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر ایک مسئلہ صحابی رسول سے نقل کرتے ہیں. امام بخاری کی بخاری شریف اٹھائیں گے, ہر ایک روایت میں آپ کو نبوت کا معتبر ترین صحابی نظر آئے گا. اس کے بنا ممکن ہی نہیں ہے کہ امام بخاری کوئی روایت نقل کر سکتے ہیں. امام بخاری نے بھی بتلایا ہے صحابہ معیار عدل ہیں, امام اعظم نے بھی بتلایا ہے صحابہ معیار عدل ہیں, مجدد الافسانی نے بھی بتلایا ہے کہ صحابہ معیار عدل ہیں. شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے صحابہ معیار عدل ہیں. شاہ ولی اللہ نے دونوں ہاتھ گھٹوں سے بیکار ہو گئے لیکن کہا صحابہ معیار عدل ہیں. شاہ ولی اللہ کے فتاوی جات میں صحابہ معیار عدل ہیں. شاہ عبدالعزیز کی تاریخ میں صحابہ معیار عدل ہیں. شاہ عبدالعزیز کی تصانیف میں صحابہ معیار عدل ہیں. علامہ قاسم نانوتوی کے ملفوظات میں صحابہ معیار عدل ہیں. تاریخ عبدالشکور لکھنوی میں صحابہ معیار عدل ہیں. علامہ دوست محمد قریشی کے خطبات میں صحابہ معیار عدل ہیں. علامہ عبدالستار توسوی کے دلائل میں صحابہ معیار عدل ہیں. اور جب یہ سارا سلسلہ امام اعظم سے لے کر علامہ عبدالستار توسوی تک تمام دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, تمام تر وضاحتوں کے ساتھ, تمام تر تاریخوں کے ساتھ جب تیرے سامنے رکھا گئے اور تجھے یہ بتلایا گئے کہ صحابہ معیار عدل ہیں, صحابہ ہادی ہیں, صحابہ مادی ہیں, اگر تجھے ان تمام دلائل کی سمجھ نہیں آتی ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے, عربی دان نہیں ہے, فارسی دان نہیں ہے, یا آپ نے علم دین کے اصول کے لیے محنت نہیں کی ہے, اگر یہ سارے دلائل سمجھ نہیں آتے یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر اس کے لیے آخری حل کے طور پر امیر عظیمت علامہ حق نواز نے اپنا لہو دیے. امیر عظیمت نے تانا مسن کی سرزمین پر تشدد برداشت کیے, میاں والی کی کال کوٹھریوں میں وقت بسر کیے, جنگ کی گلیوں کے اندر تشدد برداشت کیے, اور پاکستان کے کریا کریا, کوچا کوچا, گلی گلی یہ اعلان کیے کہ اولئکم الراشدون کا مصداق صحابہ, اولئکم الصادقون کا مصداق صحابہ, اولئکم المفلحون کا مصداق صحابہ, انعمت علیہم کا مصداق صحابہ, لقد رضی اللہ کا مصداق صحابہ, لقد من اللہ کا مصداق صحابہ. غرض کتاب اللہ اٹھاؤ گے, کتاب اللہ کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یا شان نزول میں صحابہ ملیں گے, یا آیت قرآن میں صحابہ ملیں گے, یا اس کی تفسیر میں صحابہ ملیں گے, یا اس کی تشریح میں صحابہ ملیں گے. غرض کوئی علماء ایسا نہیں ہے شریعت مطہرہ تک پہنچنے کے لیے کائنات کا کوئی بھی فرد آپ کو نہیں پہنچا سکتے بغیر اصحاب رسول کے واسطہ کے. تو اسی پیغام کو اسی آواز کے ساتھ, اسی درد کے ساتھ, اسی طلب کے ساتھ میں آپ کو دیتے ہوئے کہتا ہوں, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے